اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے اس ہمارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 28 میں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جانا تھا اور ہمیں سمجھ میں بھی آ گیا تھا کہ مکہ والوں کا ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اس کے بعد جب حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو مکہ والوں کے جو جوش تھے وہ ٹوٹ گئے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے لوگوں کو معلوم ہو گیا تو لوگ دھڑلے سے آہستہ آہستہ چھپ چھپ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ بعد میں آپ سب کو پتہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کھل کر اسلام سب کے سامنے نظر آنے لگا۔ اب جب یہ مکہ کے جو مشرک دیکھا کہ اب ہماری دال گل نہیں رہی تھی، تب انہوں نے کیا کیا، جو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم پڑھا کہ وہ اہل کتاب کی مدد لی، کہ مکہ کے جو مشرک تھے انہوں نے نضر بن حارث کو یثرب کی طرف بھیجا تاکہ یہودیوں سے کچھ مدد حاصل کرے، یعنی قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہودیوں سے کچھ نہ کچھ علم سیکھ کر ہے کہ کیسا جو قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرے۔ جب یہودیوں نے نضر بن حارث کو تمام باتیں بتلا دی اور سنا دی اور کہہ بھی دیا سوالوں کے ساتھ ساتھ کہ تین سوال تو پہلے آپ کو پتا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، غار والوں کا واقعہ، اور وہ کون شخص ہے جس نے مشرق اور مغرب کا چکر لگایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام جوابات بھی دے دیے جو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ جواب تو یہودیوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا تھا کہ اگر ان کو جواب پتہ نہیں تو پھر وہ جھوٹے ہیں، اگر جواب سچ ہو تو پھر اب مرضی ہے آپ کی، یا تو ایمان لے کر آئے یا پھر مرضی ہے تمہاری۔ مکہ کے جو مشرک تھے ان کو سب کو پتہ چل گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، یعنی بالکل آسانی سے زبردست ان کو جواب مل گئے، لیکن پھر بھی وہ اپنی انا پہ باقی رہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے رہے، جھوٹا کہتے رہے، کاہن کہتے رہے، مگر اسلام یہ داخل ہوئے نہیں۔ اسلام کو وہ بالکل الگ دین، اسلام کو اسلام کو سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم سے بھی ملتا جلتا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتا جلتا، کسی سے ملتا جلتا نہیں، یعنی دین ہی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم پچھلے پڑھ کر آئے تھے۔ اس کے بعد یہ بھی جانا تھا کہ ابو طالب مکہ والوں کی تمام حرکتوں پر نظر رکھ رہے تھے، یعنی ایک کے بعد ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش، لیکن تمام کوششیں ناکام ہو گئی، یعنی مکہ کے جو حالات ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آس پاس تھے، سب چیزیں تھیں، لیکن اب مکہ والوں کے ساتھ مکہ کے حالات تھے وہ بالکل بدل گئے۔ ابو طالب کو خطرہ نظر آنے لگا کہ اب اگر میں کہ جتنے سارے تھے ابو طالب کو کیا نظر آنے لگا کہ جتنے سارے مخالفت کرنے والے تھے، جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دھمکی دینے والے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں گے، اور یہ بہت سارے ٹرائی بھی کر دیا تھا، یعنی ابو جہل نے پتھر سے سر کو چلنے کے لیے کوشش کی لیکن وہ بھاگ گیا، نضر بن حارث اس نے بھی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں پاؤں اور آپ کا قتل کر دوں، اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نے آپ کو اتنی زیادہ شدت سے رسی سے گلا دبایا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نکل گئیں، لیکن یہاں پر بھی کوشش کی لیکن جو مشرک تھے ان کا کام نہیں بنا۔ اب ابو طالب کا دل کانپ اٹھا کہ اب انہیں یقین تو ہو گیا تھا کہ مشرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی وقت، یعنی بس موقع ملتے ہی ان پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن اب ابو طالب بھی کیا کرے، یعنی ایسا وقت کب آئے گا، ایسا وقت بھی آ جائے گا ورنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس نہ ابو بکر، نہ حمزہ، نہ عمر، نہ اور کوئی صحابہ ہوں گے، اور مشرک موقع ملتے ہی محمد پر چڑھ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ابو جہل کا یہ سوچنا بالکل درست تھا کہ مکہ کے جو مشرک تھے بس انہیں بہانہ کوئی راستہ تلاش کرنا تھا کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے اور ان کا ہم کام تمام کر دیں، یعنی کافی کوششیں بھی کی لیکن ان کے سارے جو ہتھ کنڈے تھے، جو ان کی پلاننگ تھی، تمام فیل ہو گئی۔ یعنی آپ دیکھیے خفیہ بھی انہوں نے کوشش اٹیک کیا،
علانیہ بھی اٹیک کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے بچ گئے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچا دیا۔ اب ابو طالب اسی بات سے پریشان تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے کریں، یعنی میرے بیٹا، یعنی میرے بیٹے کا بیٹا میرے بیٹے کی حفاظت کیسا کرے، یعنی قریش کے لوگ چاروں طرف سے محمد کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابو طالب نے پلان بنایا کہ انہیں کیسے ہم سیف کریں، یعنی بالکل ایک جگہ میں کیسے جمع کروں۔ تب انہوں نے کیا کیا، اپنے جد اعلیٰ عبد المناف جو ان کے دادا ہے، دادا کے جو بیٹے ہیں بنو ہاشم بنو مطلب، ان خاندانوں کو دعوت دی، اور خاندانوں کو دعوت دینے کے ساتھ ان کو مجبور کیا کہ ہمارے رہتے ہوئے ہمارے خاندان والے کوئی قتل کر دے گا، یعنی جو محمد ہے وہ میرا بیٹا ہے، یعنی بیٹے کا بیٹا میرا بیٹا ہے، ہمارا خاندانی خون ہے، اگر تم رہتے ہوئے تمہاری کون سی ایسی غیرت ہے، تمہاری کون سی ایسی مجبوری ہے، تمہارے رہتے ہوئے ہمارے خاندان والوں کو کوئی قتل کر کے چلے جائے اور ہم منہ دیکھتے رہے۔ ابو طالب نے کسی طرح انہیں منا لیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب دو بڑے بڑے خاندان تھے مکہ میں، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ چنا، کیوں؟ کیونکہ خاندانی نسبت، یہاں پر خاندان کے فرد کے لیے، خاندان کے ایک شخص کے لیے ساری کی ساری جائیداد، سارا کا سارا مال، ساری کی ساری جانیں لٹا سکتے ہیں۔ اب یہاں دونوں خاندان سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی قسم کھا لیتے ہیں، یعنی ہم ہماری جان دے دیں گے لیکن محمد کو کچھ ہونے نہیں دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اب دیکھیں کہ ان میں پہلے تو مسلمان بھی تھے جو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، لیکن اب یہ جو دو خاندان ہیں ان میں کچھ وہ کافر بھی ہیں، لیکن اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم خاندانی نسبت، خاندانی رشتے کو ہم نبھائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حفاظت کریں گے۔ یعنی ان تمام جو خاندان والے تھے، دونوں خاندان والے بنو ہاشم بنو مطلب، اب یہ دونوں کافر، اب یہ تمام چیزیں کیا کریں؟ تو اب ابو طالب کا دماغ بہت زور سے، ابو طالب کا دماغ بہت زور سے جھٹکا، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب دونوں خاندانوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے سوا ان سے یعنی عہد و پیمان بھی لے لیا، یعنی ایک طرح سے وعدہ بھی لے لیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ یہ سارا سب کچھ ابو لہب اور ابو جہل یہ سارے منظر دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح ابو طالب نے خاندان کو جوڑا تمام قریش کے لوگوں کے خلاف، اور جوڑ کر پلاننگ اتنی زبردست بنی کہ ان کو تمام کو لے کر ایک وادی تھی، یعنی شیبہ ایک وادی کو کہتے ہیں، اور ابی طالب کی ایک زمین تھی دو پہاڑوں کے بیچ میں، تو شیبہ ابی طالب، ان سب کو وہاں پر جمع کیا، وہاں پر جا کر کہا کہ ہم یہاں پر آسانی سے اور آرام سے محمد کی حفاظت کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب نے بنو ہاشم بنو مطلب کو لے کر شیبہ ابی طالب میں رہنے لگے، اور جیسا ہی مکہ کے مشرکوں کو پتا چلا کہ ابو جہل یہ سارے تمام لوگوں کو کہ ہمارے خلاف بنو ہاشم بنو مطلب تمام ایک جٹ ہو گئے، اب ان سے یہ برداشت ہو نہیں سکا، یعنی اب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اتنی زبردست پلاننگ کی کہ تمام یعنی بنو مطلب بنو ہاشم نے اتنی زبردست پلان کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے وادی میں چلے گئے، یعنی ہمارے مقابلے میں اتر گئے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی ان کے مقابلے میں ایک اور پلان بنائیں گے، یعنی تمام جو مکہ کے مشرک تھے ان لوگوں نے بہت ایک زبردست پلان بنایا کہ اب کیا پلان بنایا یہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، لیکن بعد میں آپ ویڈیو دیکھیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، دوبارہ سنیں دوبارہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب ان لوگوں نے پلان بنایا کہ اب ہم بھی ایک زبردست پلان بناتے ہیں تو ایک ایڈوائز آئی کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم اب کیا کریں، یعنی بائیکاٹ کا جو سسٹم ہے شروع کرے، کیا کرے، کیسا کرے کہ ہم کیسا ان کا بائیکاٹ کریں۔ سب سے پہلے انہوں نے اب ایک لیٹر پر، ایک جو لیٹر ہوتا ہے جو پیپر ہوتا ہے اس پر، لیٹر پر اپنے سب سے پہلے جو بڑے بڑے 25 سردار تھے انہوں نے پوائنٹ لکھنے شروع کیا۔ سب سے پہلا پوائنٹ، جب ہم بائیکاٹ کریں گے ٹوٹل بائیکاٹ، ہم ان سے نہ شادی کریں گے نہ ان سے بیاہ کریں گے یعنی سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم
نہ یہ بنو ہاشم بنو مطلب سے، نہ ان کی بیٹیوں سے ہم شادی کریں گے، اور نہ ان کی بیٹیاں ہمارے گھر آئیں گی، ہماری بیٹیاں نا ان کے گھر آئیں گی۔ بسم اللہ۔ یہ سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، کہ سب سے پہلا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ ہمارے گھر سے نکاح ہو کر کوئی وہاں نہیں جائے گا، وہاں سے نکاح ہو کر کوئی ہمارے گھر نہیں آئے گا۔ یہ ایک پہلا ہو گیا۔ اب دوسرا معاہدہ، یعنی دوسرا پوائنٹ اسی کا، دوسرا، ہم میں سے کوئی بھی ان کی دکان سے خریدے گا نہیں، اور نہ ہم ان کی دکان سے خریدیں گے۔ یعنی دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ نہ ہم ان سے کوئی خرید و فروخت کریں گے، نہ یہ ہم سے کوئی خرید و فروخت کریں۔ اگر یہ ہماری دکان پر آئیں گے، ہمیں سامان نہیں دیں گے، اور ہم ان کی دکانوں پر نہیں جائیں گے سامان خریدنے کے لیے، ان سے کوئی کیش کی ڈیل نہیں، کوئی راشن کی ڈیل نہیں، کوئی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ لکھے گیا جو آپ کے سامنے، نو میٹنگ، ہم نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ ہم ان کے ساتھ میل جول کریں گے، چاہے وہ ہمیں زمین پر ملے یا گھر پر، بتوں کے پاس ملے یا پہاڑوں پر، ہم کبھی بھی نہ ان سے بات کریں گے، نہ ہم ان سے میل جول کریں گے، نہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ کوئی محفل میں، نہ کوئی ہوٹل میں، نہ کوئی مجلس میں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں۔ یہ تیسرا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا یہ ہو گیا کہ ہم نہ ان کے گھروں پہ جائیں گے، نہ یہ ہمارے گھروں پر آئیں گے، نہ ہم ان کے گھروں پر جائیں گے، نہ یہ ہمارے گھروں پر آئیں گے۔ چوتھا پوائنٹ بالکل کلیئر کٹ، نہ ان سے کوئی میل جول نہیں، کچھ نہیں۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ ہو گیا۔ پانچواں پوائنٹ، نہ ان سے کوئی بات چیت نہیں، کوئی بات چیت نہیں، بالکل ٹوٹل بائیکاٹ، یعنی جس طرح کہ ہماری زبان کو لکوا مار گیا، وہ ہمارے سامنے اگر کچھ بھی کہے لیکن ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ یہ ہماری جو 4 5 6 جو شرطیں ہیں، جب تک یہ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک ہم ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے رہیں گے۔ ایک لیٹر لکھا گیا، لکھنے کے ساتھ ساتھ 25 بڑے بڑے سرداروں نے اس معاہدے کو یعنی پڑھا، اس کو سارا سب کچھ کرنے کے بعد اس کو کعبے کے اوپر لگا دیا، کعبے کے اوپر لگا دیا۔ اب ہم کبھی بھی بنو ہاشم بنو مطلب سے کبھی صلح نہیں کریں گے، ان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے، اور سب سے پہلے یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر دیا کہ کوئی ان کے ساتھ نرم دلی، کوئی مروت نہیں ہوگی، چاہے وہ ہمارے پیر ٹیکنے لگے، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، ہم اس معاہدے کو، اس بائیکاٹ کو جاری رکھیں گے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ جب لیٹر تیار ہو گیا، ایگریمنٹ بالکل تیار ہو گیا، لے کر گئے اور کعبے کے اندر اس کو لگا دیا۔ اور پھر جس شخص نے اس لیٹر کو لکھا، اس ایگریمنٹ کو لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدوا دی، اس کے لیے بدوا کی، اور اس کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ایک ہاتھ بالکل شل ہو گیا۔ اب جیسے ہی ابو طالب نے بنو ہاشم بنو مطلب کو لے کر شیب ابی طالب میں چلے گئے، پیچھے سے مشرکوں نے بالکل ٹوٹل بائیکاٹ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ٹوٹل بائیکاٹ 3 سال، یعنی زبان سے کہہ دینا 3 سال بالکل آسان ہے، زبان سے 3 سال کوئی بھی کہہ سکتا ہے 3 سال، لیکن یہ 3 سال میں 35 مہینے، 36 مہینے، یا 1000 دن، 1000 دن آپ اور ہم، آپ دیکھیں وہ کیسی حالت، یعنی ہم اگر سوچے، فکر کریں کہ 1000 دن کے قریب قریب یہ شیب ابی طالب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کے ساتھ قید ہے۔ یعنی اگر ایک دن ہم گھر میں قید ہو جائے، ایک ہفتہ اگر قید ہو جائے، اگر لگا لے مہینہ یا 30 دن قید ہو جائے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی انکم ہے، نہ کوئی سیلری ہے۔ ایسا تو ہمارا کرونا کے ٹائم پر ہو گیا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا، 2019 کے بعد 2020 2021 میں کتنی پریشانی ہوئی تھی، کھانے کے ماندے آگے تھے، سامان خریدنے کے لیے کتنا مہنگا، کوئی انکم نہیں، کوئی سیلری نہیں، کچھ نہیں، حالات کتنی خراب تھی۔ آپ سوچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بنو ہاشم بنو مطلب پر یہ 1000 دن کیسے گزرے، ایک ایک دن قیامت بن کر ٹوٹتا گیا، نہ کوئی ملنے والا تھا، نہ کوئی مدد کرنے والا تھا۔ آپ امیجن کریں، سوچے، 1000 دن کا بائیکاٹ، بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، کمزور، غریب، جن کے پاس ہے وہ مال ان کا دیکھے کس طرح سے، یعنی ان کی جو 4 5 6 شرطیں تھی،
کہ ہم نہ کوئی شادی بیاہ کریں گے ان کے ساتھ، نہ کوئی ان کے ساتھ ڈیل کریں گے خرید و فروخت، نہ ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، اور نہ ہم ان کے ساتھ گھر پر جائیں گے، نہ وہ ہمارے گھر پر آئیں، اور اس کے بعد ہم سے ٹوٹل بات چیت نہیں کریں گے، کوئی بات چیت نہیں۔ سوچے کیسے یہ گزرے دن۔ سرداروں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی مروت نہیں کرے گا، یعنی کوئی ان کے ساتھ نرم دلی نہیں کرے گا، یعنی شیب ابی طالب جو گھاٹی تھی، جو وادی تھی، آپ سوچے کہ کیسی حالت تھی ہوگی ان کی۔ اگر ہم سنتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے، یعنی وہاں پر کوئی چھت نہیں، گرمی جو ٹیمپریچر ہے وہ 40 50 تو ایزی ہو جاتا ہے، نہ کوئی فین، نہ کوئی اے سی، صرف پانی گرم، پتھر گرم، زمین گرم، مٹی بھی گرم۔ 1000 دن کیسے گزارے ہوں گے؟ بھوک لگ رہی تھی تو کیا کھایا انہوں نے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنے ساروں کا انتظام کھانے کا کرنا کون کرے گا اتنا؟ نہ کوئی فصل تھی، نہ کوئی فروٹس تھے، نہ کوئی ٹری تھا، نہ کوئی ایسے جو سبزی تھے کھجور کے جھوچھاڑ وہ لے کر کھا لیں۔ ان لوگوں نے، جو مشرکوں نے، ایسی حالت کر دی کہ مکہ میں کوئی یعنی مکہ کے لوگوں کو سخت وارننگ دے دی کہ کوئی نہ ان کو کھانا دے گا، نہ کوئی ان کو کوئی مدد کرے گا، نہ کوئی ان سے کھانے کی، اگر فریاد بھی کرے گا تو انہیں کھانا نہیں دینا، نہ انہیں کوئی کھانا سیل کرے گا، اگر کوئی سیل کرے گا تو ہم اس سے بھی بائک آؤٹ کر دیں گے۔ لوگ ڈرتے نا، کیا کرتے؟ ان لوگوں سے کوئی مروت نہیں، بھوکے رہنے دو، مرنے دو تڑپ تڑپ کر، اگر کوئی پکارتا ہے تو تم اسے اگنور کر دو، ان سے کوئی بات نہ کرو، ان کی کوئی مدد نہ کرنا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا خطرناک مشرکوں نے ایک زبردست پلان بنایا، حتیٰ کہ اتنی زیادہ دشمنی میں آ گئے کہ مکہ میں تو خود کسی کو لینے نہیں دیتے، لیکن جب مکہ کے باہر سے لوگ راشن لے کر آتے بیچنے کے لیے تو یہ وادی کی طرف کسی کو جانے نہیں دیتے، اس وادی تک کسی کو پہنچنے نہیں دیتے، کوئی سامان یہ اس وادی تک جاتا ہی نہیں، اس سے پہلے پہلے روک لیتے۔ راستے میں اگر کوئی سامان جانے والا وہاں پر خرید جاتا یا راستے میں بازار میں آتا، اسے وہ خرید لیتے ہیں۔ اگر اس قیمت راشن کی 1000 ہوتی تو اس کو 2000 3000 دگنی قیمت یا تگنی قیمت میں دے کر جو مکہ کے مشرک ہے وہ خرید لیتے ہیں، تاکہ وادی تک کوئی راشن نہ پہنچے، وادی والے کبھی ان کے قریب نہ راشن خرید نہ سکیں۔ اگر کوئی وادی والا کوئی خریدنے کے لیے آ جاتا، باہر آ جاتا، تو اس کو کیا کرتے؟ جو راشن دینے کے لیے، کوئی باہر سے بیچنے کے لیے کوئی قافل آتا تو اس کو کیا کہتے کہ دیکھو یہ کتنے دے رہے؟ 1000، ہم تمہیں 2000 3000 دیں گے، تو ہمیں راشن دو۔ اس طرح سے حالات تھی، قیمت کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب وادی والے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، وادی والے دھوپ بھوک، یہ دونوں سے تڑپ رہے ہیں، یعنی اب وادی والے بھیک بھی نہیں مانگ سکتے اور ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ 1000 دن کے قریب سوچے کتنے سخت حالات تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا سخت امتحان لیا۔ محرخین لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جھاڑ کے پتے کھائے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں بھوک کی شدت سے مر رہا تھا، حالت اتنی خراب تھی کہ میں زمین پر بیٹھا تھا، میرے ہاتھ میں کوئی چیز لگی، میں نے لیا اور لے کر کھا لیا، مجھے پتا نہیں چلا ابھی تک کہ وہ چیز کیا تھی، پیپر تھا، کچرا تھا، کیا چیز تھی، بس میرے ہاتھ میں کچھ لگا اور میں نے لے کر کھا لیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پیشاب کرنے کے لیے گیا، دیکھا کہ میرے پیر کے نیچے ایک جانور کی چمڑی ہے، اس کو لا کر دھویا، پھر اس کو پیسا، اس کا پاؤڈر بنایا، تو اسی سے کچھ دن گزارے۔ ایک نہیں، اتنے سارے واقعات آپ سن کر آپ کا دل پگھل جائے گا، آپ اپنے ہوش کھو دو گے۔ سب سے خطرناک منظر، ہم اور آپ کا ہوش اگر سن لے تو خراب ہو جائے گی، رات میں نیند نہیں آئے گی، کہ ہم محبت تو کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کرنے کا، اگر ہمارے دل میں نرمی ہوگی تو جب کہ ان صحابہ کے ساتھ کیسے معاملات ہوئے، اور جب ہمارا دل نرم پڑے گا، جب ہمارا دل روئے گا تو ہی ہمیں پتا چلے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ محسوس کریں کہ اتنا خطرناک منظر ایک جگہ کہ وادی میں سے آوازیں آتی تھی، بھوک کے مارے بچے عورتیں روتی تھی، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک لائٹ بند ہو جاتی ہے، کوئی گھر میں سے آوازیں آتی ہے مرغیوں کی، کبوتروں کی، کس طرح سے
تو وادی میں جب سب جنے سو جاتے تو وادیوں میں سے آوازیں آتی، عورتیں رو رہی ہیں، بھوک سے بچے رو رہے ہیں، اس وادی میں بڑے جوان بچے بوڑھے سب تکلیف برداشت کرے 1000 دن کے قریب قریب۔ ان کی کیا غلطی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائے ہوئے دین تھے اس کا ساتھ دے رہے تھے، سبھی نے پھر ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ آپ امیجن کریں اگر ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھوک سے بل بلا رہا ہے تو کیا ہم تڑپیں گے نہیں؟ ہم دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ تمام لوگ اپنی زندگی بچھا دی، نہ دھوپ دیکھا نہ بارش تو بہت کم ہوتی، نہ دھوپ دیکھا نہ بھوک دیکھا، سیدھا لگ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ہم اپنے خونی رشتے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے نہیں۔ آپ سوچے امیجن کریں ایک وادی میں 1 سال کا بچہ تڑپ رہا ہے، ماں کے سینے میں دودھ نہیں ہے، ماں کچھ کھائے گی تو سینے میں دودھ آئے گا، 1 سال کا بچہ دودھ کے لیے تڑپ رہا ہے، بل بلا رہا ہے۔ سوچے کتنے دن گزرے، 1000 دن، پتے کھاتے، گھاس کھاتے، چمڑی کھاتے، جھاڑ کی لکڑی کھا لیتے ہیں۔ 1000 دن لوگوں پر پہاڑ بن کر ٹوٹا، ایک ایک دن پر کتنا خطرناک دن تھا۔ ابو طالب بوڑھے تھے، ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 60 سال کے اوپر تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے سامنے، سبھی کے سبھی تمام لوگ تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ یہ تمام تکلیفیں کس کے لیے؟ ایک شخص کے لیے۔ اگر ان میں سے کوئی کمزور ایمان والا یا کوئی جاہل یا کوئی اگر ایسا کہتا کہ محمد بس صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دو، یہ دین سے رک جاؤ، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، 1000 دن پتے کھا کر، چمڑی کھا کر، گھاس کھا کر ہمارے بچے بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، یعنی پورا کا پورا خاندان مرنے والا ہے، بکھرنے والا ہے، صرف ایک شخص کی وجہ سے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی عورتیں بچے پکارتے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو دوست رشتہ دار جو سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہاں پر تھے، ان میں سے ایک نے بھی نہیں کہا کہ محمد تم یہ دین کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نے بھی نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پیچھے چلے جاؤ، ایک نے بھی نہیں کہا کہ تم اس کے بارے میں جا کر بات کرو ان سے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا، کسی نے ایک بھی نہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم بھوک سے مر رہے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، ظلم برداشت کر رہے تھے، لیکن گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یہ تھی حالت ان کی، بھوک پیاس ہم آج دیکھیں 1 دن 2 دن برداشت نہیں کر سکتے، 1000 دن تک یہ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اور یہ کافر جو بنو ہاشم بنو مطلب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈٹے رہے، گھٹنے نہیں ٹیکے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ جا کے ایگریمنٹ کینسل کر لیں، یا آپ کی ہم خود جان لے لیتے ہیں، ختم یہ ایگریمنٹ کینسل ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے، تکلیفیں برداشت کی، لیکن اپنی زبان سے اف بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر دیکھیں آپ کے سامنے ہمارے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، تو ہم کیا برداشت کریں گے؟ ان لوگوں نے 1000 دن کے قریب قریب نئے نئے دین اسلام کی خاطر سب چیزیں قربان کر دی، سب چیزیں برداشت کر لی، کچھ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا، لیکن یہ کہا کہ محمد کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ہم خاندانی نسبت کی خاطر ہم یہ برداشت کر لیں گے، بنا چھت کے، بنا کھانے کے، بنا لوگوں سے بات کیے ہوئے، یعنی اگر ایسی حالت ہماری ہو جائے تو کیا ہوگا ہمیں؟ لیکن ہوتا کیا کہ کبھی کبھی کوئی رشتہ دار، یا جس طرح ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک بھانجے تھے، بھتیجے، وہ حکیم بن ہزام، وہ کبھی کبھی پھوپھی کے لیے کھانا لے کر آتے، اور جب وہ ابو جہل روکتا تو وہ کہتے کہ نہیں، وہ لڑ کر کسی طرح لے کر آتے تھے۔ اسی طرح ہشام بن عمر، اس کا نام یاد رکھے آپ لوگ، ہشام بن عمر، یہ بھی کبھی کبھی چھپ چھپ کر راتوں میں کھانا لا کر دے دیتا، تھوڑا سا کھانا کتنا لا سکتے ہیں، ایک اونٹ پر، ایک گدھے پر، یا پھر ایک کچر پر، ایک اونٹ گھوڑے پر کتنا لے کر آ سکتے ہیں راشن؟ لوگ تو بھوکے ہیں، تڑپ رہے ہیں 1000 دن کے قریب قریب،
کوئی معمولی دن نہیں تھے، کوئی معمولی لمحات نہیں گزرے، 1000 دن ڈٹے رہے کافروں کے خلاف۔ آپ دیکھیں کہ بنا چھت کے اگر ہم کے ٹیمپریچر میں، اگر اے سی میں، بنا اے سی کے ہم گاڑی کے شیشے اوپر چڑھا کر بیٹھ جائے، برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بنا چھت کے وہاں پر وادی میں، خطروں میں، زمین، گرمی، ہر چیز برداشت کر رہے تھے۔ لیکن اب یہ تمام چیزیں برداشت کر رہے تھے، لیکن ابو طالب کو صرف ایک ہی فکر تھی کہ محمد میرے بچے کو کیسے بچائے صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کے ہاتھ سے۔ یعنی ہم وادی میں ہم تمام کی جان چلی جائے، لیکن ہمارا جو بیٹا ہے محمد وہ صحیح سلامت رہے۔ ابو طالب کیا کرتے ہیں کہ رات سونے، جب رات ہوتی، سونے کا وقت ہوتا، تو کہتے محمد سنا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے۔ تمام لوگ سو جاتے، ابو طالب اٹھتے، ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی رشتہ دار، بھانجے، بھتیجے کے پاس سلاتے، ان کی جگہ پر سلاتے، اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جگہ پر سناتے، یعنی سیٹ چینج، بیڈ چینج، تاکہ کوئی اگر پتا چلے کہ محمد یہاں پر سوتے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آ کر قتل نہ کر دے، کوئی میرے بھانجے بھتیجے کو قتل کر دے، میرے رشتہ دار کو مار دے، لیکن میرے بیٹے کو کچھ نہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک ایک دن گزارتے ابو طالب، ایک ایک لمحہ گزارتے، بھوکے پیاسے ہر روز۔ لیکن وادی میں کون مدد کرتا؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ برداشت کرتے رہے لیکن گھٹنے نہیں ٹیکے، صبر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، چھوڑا نہیں۔ جس طرح ہر معاشرے میں جاہل، پاگل، بدماش، اچھے، رحم دل لوگ ہوتے ہیں، اسی ماحول میں، اسی معاشرے میں کچھ رحم دل لوگ تھے۔ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ایک نام یاد رکھے، ہشام بن عمرو۔ ہشام بن عمرو ایک جو شخص ہے، میں نے آپ کے نام پہ یاد رکھا، نام یاد رکھے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ امید ہے کہ ابھی ایک میسج آیا کہ آواز نہیں آ رہی، امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی آپ کو۔ اچھا، ایک شخص ہے ہشام بن عمرو بن لوئی، یہ بڑا رحم دل شخص تھا۔ اب اس نے کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ قریش کے لوگ، یہ ہمارے لوگ ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مسل رہے ہیں، برداشت کیسے کریں؟ بنی ہاشم، بنی مطلب کی ان کی اتنی حالت خراب ہے، کچھ دنوں میں تو یہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ اب اس نے ایک زبردست پلان بنایا، کیوں نہ میں مکہ سے کچھ لوگ جمع کروں، تیار کروں، تاکہ وہ ایگریمنٹ کو میں چاک کر سکوں، یعنی وہ جو ایگریمنٹ تھا، اس کو جو بائیکاٹ کا ایگریمنٹ تھا، اس کو میں توڑ دوں، فنا کر دوں۔ اب اس نے، ہاشم نے، جو ہاشم بن عمر نے کیا کیا، ایک شخص سے ملا، زہیر بن امیہ المخزومی، اس سے ملاقات کی، اور یہ جو زہیر ہے، اس کے ننیال عبد المطلب کا جو خاندان ہے، جو مکہ میں رہتے تھے، ان کا ننیال تھا۔ ہاشم نے زہیر سے کہا کہ تم بس تماشا دیکھتے ہو۔ ہاشم نے ان زہیر سے کہا کہ تم تماشا دیکھتے ہو، تم کیسے انسان ہو، تم گھر میں ہو، آرام سے کھاتے ہو، شراب یعنی آرام سے پیتے ہو، تمہارے ماموں کی حالت کیسی ہے، تمہارے گلے سے غذا کیسے اترتی ہے، تم شرم کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان کی حفاظت کے لیے، ان کی مدد کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے؟ کیسے وہ تڑپ رہے ہیں، کیسے وہ مر رہے ہیں، عورتوں کی، بچوں کی بل بلانے کی آواز آتی ہے۔ زہر نے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میرا ارادہ تو ہے، بس میں اکیلا کیا کروں، سامنے بڑے بڑے سردار ہیں، میں اکیلا ان کو کیا سناؤں گا؟ زہر نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، اگر میرے ساتھ ایک آدمی مل جائے، میں اس اگریمنٹ کو جو ان لوگوں نے لکھا، اس کو چاک کر دوں۔ ہشام نے کہا کہ تمہیں ایک آدمی چاہیے؟ کہا کہ ہاں، تو ایک آدمی موجود ہے۔ زہیر نے کہا کون؟ انا موجود، میں ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو یہ دو تیار ہو گئے کہ ہم اس جو صحیفہ جو لیٹر تھا، اس کو توڑیں، اس کو چاک کریں گے۔ اب اس کے بعد، اب یہ زہیر تو کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم تو دو ہیں، کوئی تیسرا بھی تلاش کرے، کوئی تیسرا بھی تو اور طاقت مل جائے۔ اب ہشام نے تیسرے شخص کی تلاش کی۔ اب ہشام کو ایک شخص ملا، متیم بن عدی، اس کے پاس گئے، اس کو بہت سنایا، تمہیں شرم نہیں آتی، مکہ کے لوگ ہیں، بھوک سے پیاس سے مر رہے، تمہارے گلے سے کیسا کھانا اترتا ہے؟ اس نے کہا کہ واللہ میں بھی اس کے لیے راضی نہیں ہوں، لیکن میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، ان سرداروں کے آگے میری چلے گی نہیں، واللہ اگر موقع ملے تو میں بھی اس ایگریمنٹ کی خاطر لڑ دوں ان سے، لیکن میں اکیلا ہوں، اگر کوئی مجھے سہارا مل جائے، واللہ میں اس صحیفے کو چاک کر دوں۔
جو لیٹر ایگریمنٹ ہے اس کو توڑ دوں. تو اس نے کہا کہ تمہیں ہاشم نے کہا کہ تمہیں کوئی آدمی چاہیے؟ کہ ہاں. تو پھر ایک آدمی موجود ہے، کون؟ میں. ایک اور بولتے زہیر. متیم نے کہا کہ ایک اور جمع کر لو، ایک سے بھلے دو، دو سے بھلے تین. اب ہم تین ہو گئے. اب ہاشم نے ایک اور کو تلاش کیا. اب ایک ابو البختری، ان کے پاس گئے، ان کو غیرت دلائی، تم کیسے کھاتے ہو، کیسے پیتے ہو، ہمارے یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو اس نے بھی وہی کہا کہ میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، اگر کوئی مجھے مل جائے تو پھر میں بھی تیار ہو جاؤں گا، میں بھی اس جو ایگریمنٹ ہے اس صحیفے کو چاک کر دوں، توڑ دوں، پھاڑ کے رکھ دوں. اس نے کہا کہ تم ایک تلاش کرے، ایک کسی کو تلاش کرو. ابو البختری نے کہا ایسے ہی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے، کون؟ بولتا میں موجود ہوں، یعنی انا موجود. ابو البختری نے کہا کہ ایک اور کو جمع کر لو. اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ زہیر ہے. ایک اور جمع، موتین بن ندی. اس نے کہا کہ ایک اور جمع کر لو. اب ہشام نے پانچویں کی تلاش کی، زما بن اسود. 5 لوگ جمع ہو گئے. 5 لوگ جمع ہو کر راتوں رات پلاننگ بناتے. اتنی زبردست پلاننگ، اتنا زبردست وہ ایگریمنٹ کو چاک کرنے کے لیے. تو آپ سنو گے تو بھی آپ پریشان ہو جاؤ گے. یعنی ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم 5 کے 5 جا کر مقابلہ کرنے کے لیے چڑھ جائیں ان کے اوپر تو ہم تو آسانی سے مر جائیں گے. لیکن یہ ہماری پلاننگ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے بڑی ہوشیاری سے بہت زبردست پلان بنایا، بہت زبردست. اور یہ پلان انشاءاللہ میں آج نہیں بتاؤں گا، اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا، کیونکہ ابھی ہمارا جو وقت ہے وہ بہت آگے بڑھا ہے اور میرے پاس وقت بہت کم ہے. اور اگر آگے پھر دوبارہ لنک بھیجوں اس طرح سے تو مسئلہ بن جائے گا. لیکن ان لوگوں کا جو بائیکاٹ تھا، یہ بائیکاٹ ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے ان لوگوں نے 5 نے اتنی زبردست پلاننگ بنائی. وہ انشاءاللہ میں آگے جا کے یعنی اگلے ایپیسوڈ میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ کیسے 1000 دن گزرے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ، کیونکہ ابھی بات چلتے چلتے ہماری جو لنک ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے ایک دوسرے پروگرام چل رہے ہیں جس کی وجہ سے جو زوم کی لنک ہے آج وہ صرف 40 منٹ کے اندر اندر ختم ہو جائے گی. امید ہے کہ آپ کو آج کا جو ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ 28، وہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. 1000 دن کس طرح سے برداشت کیے، اس میں سبق بھی ہے اور کیا اور بھی چیزیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جانیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حسنات کو قبول کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے ان لوگوں نے صبر کیا اور لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی کافروں، مشرکوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے کی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیں، اور ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں دین اسلام کو منور کر دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.